السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم تمام کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ ایک حدیث جو بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لے، یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ موت ایک بہت ہی کڑوی حقیقت ہے، اور اتنی کڑوی حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب یا جتنے دھرموں کو لوگ ماننے والے ہیں، ہو سکتا ہے آپس میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو، نظریات میں، عبادت میں، لیکن جب بات موت کی آتی ہے تو سب لوگ مانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہی ہے۔ کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی ایک تصور ہے، جتنے لوگ ہیں سب کے یہاں ایک تصور ہے کہ اگر انسان اچھائی کرتا ہے تو وہ سورگ میں جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو انسان نرک میں جائے گا۔ یہ سب کے یہاں تصور ہے۔ اب میں بات کہوں، یہی تصور ہمارے یہاں بھی ہے۔ اگر بندہ اچھائی کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، برائی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن اچھائی بھی جو کرنی ہے، وہ اچھائی کون سی ہے؟ جس اچھائی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے، اور اس اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھنا یا لوگوں کو بتانا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ابھی آپ نے جو باتیں سنی، جس میں کہا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و شانتی معاشرے میں آ جائے، امن و شانتی، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بات آپ بار بار سن رہے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے آپ کے سامنے آ کر یہ بات بتاتے ہیں کہ بھئی آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دو، اسلام کی بات بتا دو، آپ بھی کامیاب، ہم بھی کامیاب۔ لیکن یاد رکھنا، کامیابی تو ملے گی، الگ بات ہے، کل قیامت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، سب کو جواب دینا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا جو آتے تھے انہی کو جواب دینا ہے، یا مسجد کے امام کو، یا اس مسجد کے ذمہ دار کو، یا کسی ایسے آدمی کو جو نمازی ہے وہی جواب دے گا۔ ہر انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھنا، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ان بہت ساری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ، ہم تمام کو دی ہے، وہ ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سوسائٹی میں، معاشرے میں عام کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جو کام کر رہا ہے، اللہ سب کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن میں یہاں رک کر آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ وہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن جب ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، ساری انسانیت، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کے سب جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کا معاملہ اتنا بھیانک ہوگا کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، اور قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس عمل کے اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوب چکا ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، تو کوئی پورا پسینے میں ڈوب چکا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ سختی اتنی بھیانک ہوگی،
لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش کریں گے. کیا گزارش ہے؟ اللہ رب العالمین تو بھلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دے. اے اللہ تو بھلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دے. یہ جو سختی ہے اللہ قیامت کی، اس سختی کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اتنا بھیانک وہ حال ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا جب اتنا بھیانک وہ حال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ہم بھی ہوں گے، میں بھی رہوں گا، آپ بھی رہیں گے، ہم سب کھڑے رہیں گے میدان محشر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان اپنی اپنی خبروں سے مادر ذات رنگا اٹھے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب. حضرت عائشہ نے کہا مرد عورت سب ننگے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، یہ سب اکٹھے چلیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں تو مارے شرم کی مر جائیں گی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت تک نہیں ہوگی. جب سب لوگ جمع ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی شدت ہوگی کہ اللہ سے کہیں گے اللہ تو بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن قیامت کو قائم کر اور ہمارے معاملے کو ختم کر دے. کچھ لوگ بڑی حسرت سے اس وقت انبیاء کی جماعت کے پاس چلیں گے. لوگ کہیں گے آج اگر ہمارے کام میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تھا. چلو ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ بڑی حسرت بری نگاہوں سے انبیاء کی جماعت کے پاس، سب سے پہلے آدم کے پاس جا کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح کو پھونکا، فلاں جنت کا وارث بنایا، ساری چیزیں کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے اور ہمارے معاملے کو ختم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روز آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کہیں گے حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ ایک بھول تھی جسے اللہ رب العالمین نے معاف بھی کر دیا. اس کے باوجود کہیں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنے غصے میں ہے آج سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو بھول کر لی، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب تک نہ جانا، جو کام میں نے کیا اللہ کے منع کرنے کے باوجود، اللہ اگر آج مجھے اس کے بارے میں پوچھ لے تو میرے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. یہی سوال اور یہی جواب سارے انبیاء کا ہوگا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب یہی کہیں گے اللہ کی ذات آج جتنے غصے میں ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. اللہ ہم سے ہمارے معاملات کے بارے میں سوال کر لے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. میں یہاں رک کر ایک بات کہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے. اللہ ہماری زندگی کے کسی معاملے کو سوال نہ کرے، ساری باتوں کو اللہ چھوڑ دے، ایک ہی معاملے میں اللہ سوال کرے. تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک مشرک مسلمان بھی تھا، ایک غیر مسلم بھی تھا. تو نے کہاں تک اللہ کی وحدانیت کو ان تک پہنچایا؟ تو نے کہاں تک اللہ کے دین کو غیر مسلم تک پہنچایا؟ تو نے کہاں تک اللہ کی توحید کو پہنچایا؟ اللہ بس ایک سوال کر لے تو کیا ہمارے پاس جواب دینے کی طاقت ہوگی؟ نہیں میرے بھائی. اللہ کے پاس کسی آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے. جیسے میں نے شروع میں کہا اگر لا الہ الا اللہ کسی نے کہا ہو سچے دل سے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. کوشش یہی ہونی چاہیے. ہمارے سامنے جو غیر مسلم ہیں اگر ان کی موت واقع ہو رہی ہے تو وہ جہنم کے مستحق بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور وہ مسلمان
جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکاتے ہیں، ان تک اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ لوگ میدان محشر میں ہمارا گریبان پکڑ کر سوال کریں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ کاروبار بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جب بات تیرے دین کی آئی اللہ، ان لوگوں نے تیرے دین کی بات ہمیں نہیں بتائی، تیری توحید نہیں پہنچائی، تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے اللہ ہم نے مسجدیں بنائی، یہ کہو گے ہم نے غریبوں کی مدد کی، یہ کہو گے ہم نے مدرسے بنائے، یہ کہو گے کہ ہم نے روڈ بنائے، فلاں کیا فلاں کیا. یاد رکھنا ساری غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی توحید کو، رب کے دین کو ہم نے نہیں پہنچایا تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی یہ قرآن، یہ اللہ کا دین جو ہے، اس دین کو پہنچا دینا دوسروں تک. اگر تم نے کام نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی سے کہا گیا. تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس توحید کو مان کر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اس توحید کو ان لوگوں تک عام کریں جو لوگ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور جس اسلام پر چل کر ہم پوری دنیا میں خیر امت کہلاتے ہیں، اس خیر امت کے لقب کو اپنانے کے ساتھ اس دین کو گھر گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی وقت ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ورنہ یاد رکھنا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو اس کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.